اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقم الصلاۃ للذکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا نامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس رات کے انتظار ہم اور آپ بڑی شدت سے کر رہے تھے وہ رات ہمارے اور آپ کے بیچ سے گزر چکا، جسے ہم اور آپ شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ یقیناً وہ بڑی بابرکت رات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم لوگوں نے مناجات اور دعائیں کی۔ جنہوں نے اس رات کی فضیلت اور اس رات کو موقع سمجھ کر کے فائدہ اٹھایا، یقیناً وہ انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یقیناً اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کا کیا کہنا۔ اس مہینے کی آنے سے پہلے ہمیں کچھ تیاری بھی کرنی چاہیے اور کچھ تیاری بھی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں مسلمانوں، شب برات کی رات تو ایسی لگ رہی تھی مسجدیں جیسے لگ ہی نہیں رہا تھا مسجدیں دیکھ کر کے کہ مسلمانوں کی یہاں اتنی آبادی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، لیکن جیسے ہی شب برات کی رات گزری پھر ایسے مسلمان غائب ہو گئے مسجدوں سے، جیسے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسجدیں ہیں اور لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ پھر وہی 4 5 10 15 20 لوگ جو 5 وقت کی نماز جو ہمیشہ پڑھتے ہیں بس وہی لوگ نظر آتے ہیں۔ تو اسی لیے میں نے اسی مناسبت سے ترک صلاۃ پر وعیدیں میں نے اپنا موضوع بنایا ہے، اور آج نماز نہ پڑھنے والوں کا وبال کیا ہے اور نماز نہ پڑھنے والوں کی سزائیں کیا ہے، اور نماز نہ پڑھنے سے ہمیں نقصان کیا ہے، انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے میں لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید 16 پارے میں ارشاد فرماتا ہے واقم الصلاۃ للذکر، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اور میری یاد کے لیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، فلاح چاہتے ہو، تو ہماری یاد کے لیے جو ہے نماز قائم رکھ۔ لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، اب ہمیں اپنے دلوں میں ہاتھ رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کئی وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور کئی وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے ہم نماز قائم رکھتے ہیں، ہم نماز ادا کرتے ہیں، یا پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول بیٹھے ہیں؟ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، یہ افسوس کا مقام ہے کہ جس قوم پر نماز فرض کی گئی، جس سے ہماری بہت ساری فائدے، جس کے لیے جو تو ہم جس قوم پر نماز قائم کی گئی، جس سے ہماری بہت ساری جسمانی روحانی فائدہ ہے، آج ہم اس نماز کو چھوڑ کر ہم باہر دوڑ بھاگ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں یاد رکھیں، جس دوڑ بھاگ کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، جس چیز کے لیے آج ہم دوڑ رہے ہیں، اگر ہمیں پیسہ بلائے جہاں تو ہم وہاں دوڑتے ہیں، وہاں بھاگتے ہوئے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ خدا کے گھروں میں آئیں گے تو آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا، یہاں یقیناً خدا کی عبادت بھی ہوگی، آپ کو رزق بھی ملے گا اور رحمتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اسی لیے آپ نماز سے غافل نہ ہوئے۔ نماز یہ دین کا ستون ہے، ایک کھمبا ہے، اور اس وقت تک ہمارا ایمان عقیدہ مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک ہم دین کے کھمبے کو مضبوط نہیں رکھیں گے۔ دیکھیے، ایک شخص حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے
وہ شخص تنگ دستی کا شکار ہے، غربت و افلاس کا پہرا ہے، بڑی تنگ دستی سے زندگی گزر رہی ہے۔ وہ بارگاہ غوثیت میں آتا ہے، آنے کے بعد اپنی غریبی کی روداد حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی پوری روداد کو سننے کے بعد اس شخص صرف ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہارا گھر راستے پر تو نہیں ہے؟ کیا تمہارا گھر راستے پر تو نہیں ہے؟ وہ شخص جواب دیتا ہے کہ ہاں میرا گھر راستے پر ہے۔ حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جا اپنے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خیر و برکت سے نوازے گا۔ اب وہ شخص حیران و پریشان ہے کہ نہ کوئی تعویذ دیا، نہ کوئی وظیفہ بتایا، صرف کیا کہا دروازے پہ جا کر کے پردہ ڈال دے، یقیناً تمہارے کاروبار میں خوب رحمتیں اور برکتیں ہوں گی۔ اب وہ شخص عقیدے کا پکا تھا، غوث پاک کے مرید تھے۔ اب وہ وہاں سے چلا، اپنے گھر کے دروازے پر آ کر پردہ ڈال دیا۔ پردہ ڈالنا ہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھے کہ کاروبار میں خوب پھولا پھلا، تجارت میں خوب نفع ہوا، خوب جو ہے تو پیسے کمائے، یہاں تک کہ ساری تنگی دور ہو گئی، غریبی چلی گئی۔ اب اچھے خوشحالی کے دن ان کے واپس آ گئے۔ اب وہ شخص ایک دن حضور غوث العظم دستگیر کی بارگاہ میں کچھ تحفہ اور تحائف لے کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ سلام دعا معانقہ کرنے کے بعد عرض کرتے حضور بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے صرف یہی کہا کہ گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دے تمہاری غریبی دور ہو جائے گی، اور یقیناً میں نے گھر کے دروازے پر پردہ ڈال دیا اور ہمارے گھر کی جو تو تنگی اور غریبی دور ہو گئی۔ آخر اس میں راز کیا ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ عزیزان ملت اسلام میں حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا گھر راستے پر پڑتا ہے، تمہارا گھر راستے پر پڑتا ہے، اور گزرنے والوں میں راستے پر سے چلنے والے بے نمازی بھی چلتے ہوں گے، گزرتے ہوں گے، اور ان کی نگاہیں تمہارے گھروں پر پڑتی ہوں گی، اور جس جگہ پر بے نمازی کی نگاہیں پڑ جائے اس گھر کی رحمتیں برکتیں چلی جاتی ہیں، اس گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب بتائیے کہ جس گھر میں جس جگہ پر بے نمازی کی نگاہ پڑ جائے تو اس گھر سے، اس جگہوں سے اللہ کی رحمتیں برکتیں چلی جاتی ہے، تو جس گھر میں رات و دن بے نمازی رہتے ہوں گے تو کیا اس گھر میں رحمت اور برکت ہوں گی؟ یقیناً نہیں ہوں گے۔ ہمیں چین و سکون نہیں ملے گا، ہم پریشان ہوں گے۔ آج جو انسان دعا تعویذ والے کے پاس جا کر کے دوڑ بھاگ کی جو زندگی گزارتے، حضرت ایک تعویذ دے دیں، حضرت کچھ دعا بتا دیں، حضرت کچھ کر دیں، کیا کریں، بہت پریشان ہے، بہت تنگی ہے، گھروں میں برکتیں نہیں ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے آپ نے خود یہ جو ہے تو نحوست آپ نے خریدا ہے، تو کہاں سے آپ کے گھروں میں برکتیں ہوں گی؟ کہاں سے آپ کے دلوں کو سکون ملے گا؟ یقیناً اگر آپ سکون چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو مطمئن ہوتا ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سکون کی نیند سوئیں، سکون کی زندگی گزاریں، تو یقیناً آپ اللہ کی عبادت کریں، نمازیں مسجدیں آباد کریں، یقیناً آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جب تک آپ نماز فجر نہیں پڑھیں گے، آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا کہ پوری رات جاگیں گے اور فجر آدھے دن تک سوئے رہیں گے۔ میرے ملت کے نوجوانوں کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے تو عشاء کے بعد آپ کا فضول گفتگو کرنا ہے ڈائریکٹ شریعت میں آیا کہ حرام ہے۔ اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کر کے اگر فالتو یعنی لغو باتیں کر رہے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ رہے ہیں تو یہ گفتگو کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ ہاں، یہ کتاب میں آیا ہے کہ اگر آپ کے گھروں میں مہمان آئے تو آپ ان کی خاطر تواضع کرنے میں اگر لیٹ ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ان کی خاطر تواضع کریں، لیکن فجر کی نماز نہ چھوڑیں، کیونکہ فجر کا وقت ہی ایسا سہانا، ایسا رحمت بھرا وقت رہتا ہے کہ اسی وقت جو ہے رحمت رزق تقسیم ہوتا ہے، وہ رزق جو ہے تقسیم ہونے کا وقت رہتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں سوئے رہتے ہیں۔ اب بتائیں، جب رزق تقسیم ہوتا ہے ہم سوئے رہیں گے تو کیا ہمیں ہمارا رزق ملے گا کہ ہم دوسرے کا کھائیں گے چھینا ہوا؟ جو فجر کے وقت جگے گا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے گا۔ اب وہ بندہ جو ہے جس کو رزق ملا اسی کا چھینا ہوا رزق آپ کھائیں گے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں کوشش کیجئے فجر کی نماز پڑھنے کی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی جب تم نماز پڑھ چکو تو زمین پہ پھیل جاؤ۔
فقہ فرماتے ہیں یا زمین میں پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں تم جب نماز پڑھ چکے، نماز فجر سے فارغ ہو گئے تو زمین پہ پھیل جاؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یعنی زمین میں پھیل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جب آپ نماز پڑھ کے زمین میں پھیلیں گے اور اللہ کا فضل تلاش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے حساب رزق دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک بستی سے ہوا۔ آپ نے اس بستی میں کیا دیکھا کہ بستی میں جو ہے تو بڑی ہریالی ہے، بڑے بڑے درخت لہلہا رہے ہیں، صاف شفاف پانی کے چشمے جاری ہے۔ گاؤں بستی میں جو تو بڑی شادابی اور ہریالی ہے، بڑے بڑے مکانات، اونچے اونچے بلڈنگ بنے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر جب اسی راستے سے ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گاؤں میں، وہ بستی میں جو ہرے بھرے درخت لہلا رہے تھے سب سوکھے پڑے ہوئے ہیں، صاف شفاف پانی کے جو چشمے جاری تھے وہ خشک پڑے ہوئے ہیں، اور اونچے اونچے جو مکانات تھے وہ سارے گر پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تباہی اور بربادی کا منظر دیکھ کر سوچنے لگے کہ آخر اس گاؤں میں، اس بستی میں کیا ہو گیا۔ کچھ دن پہلے جب میں گزرا تھا تو بستی بڑی ہریالی تھی، شادابی تھی، ہرے بھرے درخت لہلا رہے تھے، آخر آج کیا ہو گیا؟ ان کی تباہی کی ریزن کیا ہے؟ آخر یہ بربادی کیسے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے، وہی نازل ہوئی کہ اے عیسیٰ، یہ بستی والے نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی لیے یہ لوگ برباد ہو گئے، یہ بستی ویران ہو گئی، یہ جو وبال ہے، یہ جو تباہی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آپ کو تو یہ بات صرف سمجھ میں آئی ہوں گی کہ وہاں کے لوگ نماز نہیں پڑھے تھے، ہم تو جمعہ کم سے کم پڑھتے ہیں، ہم تو ایک وقت 2 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک وقت 2 وقت کی نماز پڑھ کے آپ بھی خوش نہیں ہیں، آپ بھی خوش نہیں ہیں۔ رزق حلال تلاش کیجئے اور وقت پہ نماز ادا کیجئے، یہی آپ کی سب سے بہتر زندگی ہے۔ کہا گیا کہ وہ گھر برباد ہے جس گھر میں نمازی نہ ہو، وہ بستی ویران ہے جس جگہ نماز پڑھنے والے نہ ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کر نماز پڑھاؤ، انہیں مار کر نماز پڑھاؤ۔ اب سوچیں، جب ہم خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری اولادیں نماز پڑھیں گی۔ 7 سال کے بچوں کے لیے حکم آیا ہے کہ 7 سال کے بچوں کو حکم دو، یعنی تاکید کرو انہیں نماز کے لیے، تو کیا بوڑھوں اور جوانوں پر نماز معاف ہو سکتی ہے؟ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، نماز کبھی معاف نہیں ہو سکتی۔ آپ خود نماز پڑھیے، اپنے اولادوں کو بھی نمازی بنائیے، آپ بھی خوش رہیں گے، آپ کے گھر بھی سرسبز و شاداب رہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کی گناہوں کی گٹھلی اس کے سر پہ رکھ دی جاتی ہے، اس کی گناہوں کی جو گٹھلی ہے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور جب وہ بندہ رکوع میں جاتا ہے تو ساری گناہیں ان کے نیچے گر جاتی ہے، اور جب انسان نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو سارے گناہوں سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نماز پڑھنے کی فضیلت کتنی ہے اور نماز پڑھنے کے فائدے کتنے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں، آپ کی گناہوں کی گٹھلی کے نیچے گر جاتی ہے۔ لیکن جب آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں تو دیکھیے آپ کی گھریں برباد ہو جاتی ہیں، گھریں ویران ہو جاتی ہیں، گھروں میں سکون نہیں ہے، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، بلائیں ہیں، کبھی رزق کے لیے پریشان ہے، کبھی ڈاکٹروں کے ہاں جا رہے ہیں، کبھی کہاں جا رہے ہیں۔ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس سے دلوں کا سکون ملتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں، پوری دنیا کا چکر لگائیں، کہیں بھی چلے جائیں، آپ کو خدا کا گھر یہ ایسی جگہ ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر کے یہاں قرآن بھی پڑھیں گے تو آپ کے دلوں کو سکون ملے گا اور آپ پریشانی بلاؤں سے دور رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم میں سے بھی اکثر لوگ یہاں ہوں گے جو کوئی آفس میں کام کرتے ہیں، کوئی بزنس مین ہے، کوئی کاروبار کرتے ہیں، کوئی بڑے بڑے فیکٹری چلاتے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، ایک ہمارے دوست تھے، ہمارے دوست کے دوست تھے، وہ ہمارے دوست کے دوست تھے، وہ انجینئرنگ کا کورس کیا تھا، وہ انجینئر بنا،
لیکن اس کی غریبی اور تنگ دستی کا حال یہ تھا کہ کئی دنوں تک ان کے چولہا نہیں جلتے تھے، فاقے پہ فاقے زندگی گزارتے تھے۔ ایک ایسا بھی دن آیا کہ انہوں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، یعنی کئی آفسوں میں اپنے کاغذات جو ہے دے کر کے، آپ نے ڈاکومنٹس دے کر کے آئے کہ سر اگر آپ کے آفس میں اگر ضرورت پڑے انجینئر کی تو ہمیں آپ کال کر لیں۔ وہ شخص گیا، جانے کے بعد وہ 3-4 آفس میں اپنا ڈاکومنٹ دے کر کے آ گیا، اور اس کی زبان میں ایک ہی صدا جاری رہتی تھی، صرف وہ ہمیشہ ایک ہی لفظ پکارتے تھے، ہمیشہ ایک نعت شریف پڑھتے تھے، آواز بہت اچھی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ ہمیشہ یہ نعت پاک اعلیٰ حضرت کے کلام کو جو ہے گنگناتے رہتے۔ ایک آفس سے فون آیا اس کا کہ بھائی آپ کو جو تو سلیکٹ کیا گیا ہے، آپ ہمارے ہاں آئیے۔ جب وہ گیا تو جانے کے بعد اس کو بتایا گیا کہ 35,000 آپ کی سیلری ہے۔ اب اس کی غربتی کا عالم یہ ہے کہ کئی دنوں سے جو ہے چولہا نہیں جلا ہے، فاقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے آفس کے جو مینیجر تھے اس سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہماری 35,000 سیلری ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، ہماری ایک شرط ہے کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے ہمیں وقت دینا پڑے گا۔ مینیجر کہنے لگا کہ ہماری کمپنی آپ کو پیسے دیں گے نماز پڑھنے کے لیے نہیں، آپ کو جو ہے نماز پڑھنے کے لیے ہماری کمپنی پیسے نہیں دیں گی، آپ کو آفس میں کام کرنے کے لیے دیں گے، آپ کو نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں دیا جائے گا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ بات سنتے ہی وہ نوجوان آفس سے واپس آ گیا، بولا کہ میں نوکری نہیں کروں گا، چھوڑ دیا، نوکری کو ٹھکرا دیا، لیکن بڑا پریشان تھا کہ کروں تو کروں کیا۔ کئی دن گزر چکے تھے، کہیں سے نوکری نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی ذریعہ معاش نہیں، تنگی ہے، بھوکے ہوئے فاقے پہ زندگی گزار رہے ہیں، اور ایک اچھی 35,000 روپے سیلری کی نوکری ملی وہ بھی چھوڑ دیے۔ اللہ کا شکر کرم دیکھیے کہ روم میں پہنچا، 2-3 گھنٹہ گزرا تھا کہ دوسرے آفس سے فون آیا، ان کو دوسرے آفس سے فون آیا اور کہتا آپ کو جو تو ہماری کمپنی نے سلیکٹ کر لیا ہے، آپ آئیے، آپ جو ہے تو آ کر کے بات کریں۔ وہ شخص اٹھا، بڑی خوشی خوشی گیا کہ دیکھا اب یہاں کیا ہوتا ہے، وہ تو جو میں نے چھوڑ کے آ گیا، اب وہ 35,000 سیلری تھی، اب نہ جانے یہاں کیا دے گا۔ اس بندہ گیا، جیسے ہی وہاں گیا، جانے کے بعد کمپنی کے جو مالک تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے آفس میں، ان سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ کی سیلری جو ہے 45,000 روپے ہے۔ کہیے سبحان اللہ، 35,000 نے 45,000۔ وہ بندہ بڑا خوش ہو گیا تھوڑی دیر کے لیے کہ چلو اللہ کا شکر احسان ہے، میں نماز کے لیے وہ نوکری کو چھوڑ دیا اور وہ بھی 35,000 کی سیلری تھی، اللہ کا شکر کرم ہے کہ دیکھیے یہاں میں 45,000 کی سیلری ہے۔ اب وہ بندہ جو مالک تھا کمپنی کا، اس سے کہتا ہے کہ سر ٹھیک ہے 45,000 نہیں ہے، آپ ہمیں 40,000 ہی دیجیے گا، ہماری ایک شرط ہے، آپ صرف مان لیں۔ وہ کمپنی کا مالک کہتا ہے کہ کیا ہے، بولے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھیے میں مسلمان ہوں، آپ جانتے ہیں، نام سے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا، ہمارے اوپر نماز فرض ہے، 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں، آپ کے آفس میں 2 وقت تو ہماری ضرور آئیں گے، ظہر اور عصر کی نماز کا وقت جو ہے آپ کے آفس میں گزرے گا، آپ ہمیں 10 منٹ دیجیے گا، میں صرف نماز ادا کر لوں گا۔ وہ مینیجر اتنا سننا تھا، وہ کہنے لگا ایسا کیوں، تم نماز آفس میں پڑھو گے؟ کہنے لگا کہ نہیں، نماز جو تو ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں پڑھنا پڑتا ہے اور یہ ضروری ہے، ہمارے دین میں سے ہے، ہم اس کو ترک نہیں کر سکتے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو کمپنی کا جو مالک تھا اس کو آزمانے کے لیے کہا کہ نہیں تب تو یہ نوکری آپ کو نہیں ملیں گی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں تب تو پھر میں آپ کی نوکری چھوڑ دوں گا، ہمیں چھوڑنا منظور ہے لیکن میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ کمپنی کا مالک اس کو گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے میری جگہ پہ بیٹھ، جو انسان اپنے رب سے دغا نہیں کر سکتا، جو اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ ہمیں کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ جو اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا وہ بندہ مجھے کیسے دھوکہ دے گا؟ اس کو اپنی کرسی پہ بیٹھایا اور اس کے بعد اس کو مینیجر کی سیلری ملی اور مینیجر کی پوسٹ ملا اس کو۔
عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم بھی اپنے دلوں میں اگر طے کر لیں کہ ہم کہیں بھی جائیں کام کرنے کے لیے، کسی بھی آفس میں جائیں، کسی بھی جگہ اگر ہم مزدوری کرنے کے لیے جائیں، ہم اپنے دلوں میں یہ طے کر لیں کہ اس وقت تک ہم نوکری جوائن نہیں کریں گے جب تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت نہ دیتے، تو یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں کوئی بڑا کام نہیں ہے، کیونکہ ہم نے آج اس چیز کو چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ ہم ہی خود بے نمازی ہو چکے ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھنے کے عادی ہوتے تو کسی بھی آفس میں جاتے ہم تو یاد رکھیں کہ اگلا بھی بندہ کو سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھے گا یہ بندہ، نماز اس کے اوپر فرض ہے۔ آج دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ داڑھی رکھیں گے تو ہماری نوکری نہیں لگے گی۔ میرے ملت کے نوجوان بتایا سکھ بھائی ہیں ہمارے، کون ہے کیا ان کے پاس داڑھی نہیں ہے؟ گورنمنٹ مجبور ہو کے انہیں نوکری دیتی ہے، مجبور ہو کے دے یا خوش ہو کر کے دے، انہیں نوکری ملتی کہ نہیں ملتی؟ کیوں ملتی؟ کیونکہ گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ اس کے دھرم میں ہے وہ داڑھی رکھتے، وہ داڑھی نہیں کٹاتے، تو گورنمنٹ انہیں نوکری دیتی۔ کسی بھی آفس میں چلے جائیں انہیں کام ملتا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نماز ہی کو چھوڑ رکھا ہے۔ ہمیں تو نماز پڑھنا نہیں ہے، ہم اپنے دل میں، اپنے تصور میں، اپنے وہم و گمان میں بسا لیا ہے، تو ہمیں کہاں سے ہمیں عزت کی زندگی ملیں گی؟ میرے ملت کے نوجوانوں اپنے دلوں میں ارادہ کریں، آپ عہد کریں کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہمیں اسے ادا کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان قصداً نماز ترک کر دے، جو انسان جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بتائیں میرے ملت کے نوجوانوں، ایک انسان ہے دنیا میں، اگر وہ کوئی گناہ کیا ہو، پولیس والے اس کو لے کر کے جائیں گے پکڑ کے اور اس کا نام آ جائے گا کہ اس کو جیل میں ڈال دو، تو اس کو جیل جانے سے بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا، اس کو جیل جانا ہی پڑے گا۔ تو اگر جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے تو بتائے اسے کوئی بتا سکتا ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کے یعنی قصداً نماز کو ترک کیا اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام جہنم کے دروازے پر نہ لکھا جائے تو آپ نماز کی پابندی کریں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے نماز ادا کی، جس نے نماز کی محافظت کی، نماز کی پابندی کی، نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہیں کی، جس نے نماز کو چھوڑ دیا تو نماز قیامت کے دن نہ اس کے لیے نور ہوگی، نہ برہان ہوگی اور نہ ہی نجات ہوگی۔ تو بڑا خوش نصیب شخص ہے، بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن یہ نماز ان کے لیے شفاعت کرے گی۔ اب جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کتنا کم نصیب شخص ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے کل قیامت کے دن اس کا حشر قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب بتائے کون چاہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لعین کے ساتھ اس کا حشر ہو؟ یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں کوئی نہیں چاہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے لعین کے ساتھ، قارون کے ساتھ کون چاہے گا، فرعون کے ساتھ کون چاہے گا کہ ہمارا حشر ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حشر نہ ہو تو آپ نماز کی پابندی کریں، اپنے دلوں میں خوف خدا پیدا کریں۔ میرے ملت کے نوجوانوں آپ اپنے دلوں میں طے کر لیں، جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں گے نا تو یاد رکھیں خود بخود آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیں گے، کیونکہ آپ کا ذہن لگا رہے گا، کہیں بھی جائیں آپ کا ذہن لگا رہے گا کہ نہیں ہمیں نماز ادا کرنا ہے، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ حکم تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو کسی چیز کے سہارے سے پڑھیں، سہارا نہیں تو لیٹ کر پڑھیں، اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے سے نماز پڑھیں، لیکن نماز پڑھیں، نماز معاف نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی، آنکھوں میں تکلیف ہو گئی۔ آپ حکیم کو دیکھا ہے، حکیم نے کہا کہ آپ کو علاج کرنا پڑے گا، آپ کی آنکھوں میں تکلیف ہے لیکن آپ کچھ دنوں تک نماز نہیں پڑھ پائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پوری زندگی میں اندھا رہنا تو گوارا کر سکتا ہوں لیکن نماز چھوٹ جائے میں گوارا نہیں کر سکتا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آخر بزرگان دین، اولیاء کرام، صحابہ کرام کی زندگی پر کب ہم عمل کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور نماز کا خوگر بنائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بیان کرنے میں، ہمارے بھائی کے سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خامی یا لغزش ہو گئی ہو میں اس سے توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک اعلان سماعت فرماتے چلیں۔
یقیناً آپ کے لیے خبر مسرت اور شادمانی کا باعث ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز 11-12 مارچ بروز سنیچر و اتوار یعنی کل اور پرسوں وادی گلزار نبیل کالونی بیت الروڈ پڑتوارہ ضلع امراوتی میں 2 روزہ سنی اجتماع بنام برار کانفرنس انتہائی تجھ کو احتشام کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ آپ حضرات میں سے جو جانا چاہے اس پروگرام میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ یعنی 11-12 مارچ بروز سنیچر و اتوار یعنی کل اور پرسوں وادی گلزار نبیل کالونی بیت الروڈ پڑتوارہ میں 2 روزہ سنی اجتماع بنام برار کانفرنس انتہائی تجھ کو احتشام کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے۔ آپ حضرات میں سے جو جانا چاہے اس پروگرام میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، اور جو حضرات سنت ادا نہیں کو سنت ادا کر لیجئے۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ آگے جگہ ہے، آگے آ کر کے آپ جگہ لے لیں تاکہ بعد میں آنے والے حضرات کو تکلیف نہ ہو۔